تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا ایک نظام بنایا ہے، اور بارشیں بعض دفعہ پھر زیادہ بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے ملک کا جو ماحول اور نظام اور حالات آپ کے سامنے ہیں، اور پنجاب کے اندر اور ادھر خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، پھر یہ کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر، یہ چترال کی طرف اتنا انتہائی خطرناک قسم کا سیلاب آیا ہوا ہے، اور وہاں کے لوگوں نے بتایا ہے، اور بعض ویڈیوز اور وہ دیکھی ہیں میں نے جو میری نظر سے گزری، کہ پورے بستیاں ختم ہو گئیں، پورے بستیاں اجڑ گئیں، پورا جنگل بن گیا، ویران ہو گیا۔ پانی کی رفتار اور اس کی تیزی اتنی تھی کہ وہ سارے گھروں کو بہا کر لے گیا، پوری بستیوں کو بہا کر لے گیا، ایسی خطرناک حالت ہے۔ آج صبح مجھے ایک صاحب بتانے لگے کہ ہمارے کوئٹہ کے اندر جو اتنا سیلاب آیا کہ لوگ جو ہے اوپر درختوں پر بیٹھ کر جو ہے اپنی جان بچا کر بیٹھے ہوئے، اونچی جگہوں پر بیٹھ کر جان بچا رہے ہیں، اور پانی کے اندر کہہ رہا ہمارے 3-4 افراد ہمارے جو علاقے کے خاندان کے جو ہے بہہ گئے، بچے بہہ گئے پانی کے اندر، اور یہ اچانک ہو رہا ہے، یعنی اچانک ایسا پانی کا ریلا آتا ہے کہ انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ زمین کے اندر جو فساد پیدا ہو گیا ہے، سمندر کے اندر جو فساد پیدا ہو گیا ہے، یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور میں غور کر رہا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، تو مجھے میرے ذہن میں یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حالات بھی قرآن پاک میں بیان کر دی ہے کہ یہ زلزلے، یہ سمندر، یہ دریا کیوں پانی میں اگل دیتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر، خشکی اور دریاؤں میں فساد برپا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ لوگوں نے کمایا، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کو اس کا مزہ، ان اعمال کا مزہ چکھایا جائے، سزا دی جائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئے، راہ ہدایت کی طرف لوٹ آئیں۔ تو یہ سب کچھ اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس کی وجہ سے سیلاب آ رہا ہے، اور پانی کئی فٹ تک، 8-8 10-10 فٹ تک اونچا پانی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی پانی کے اندر ہے، درختوں کو بھی پانی نے ڈبو دیا، کئی مویشی بہہ گئے، پورے بھینسیں، باڑوں میں جو بھینسیں تھی پوری کئی 100 بھینسیں بہہ گئی، دریاؤں میں بہتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ وہاں پر کافی سارے ان علاقوں میں ہمارے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور بڑا خطرناک حالات ہیں، اور اس پر اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے، اور اللہ کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں، تو یہ ملک اس وقت بڑی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور اس لیے یہ انسان کو متنبع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھیجتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہر قسم کی آفات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔